نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گزشتہ جمعہ جو بیان ہوا اس میں یہ کہا گیا تھا حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں 5 لاکھ احادیث میں سے 5 احادیث تمہارے لیے وصیت کرتا ہوں، اس کو تم مضبوطی سے پکڑ لو گے تو تمہارا بیڑا پار ہے، وہ تمہارا بیڑا پار ہے۔ اس میں سے پہلی حدیث تصریح نیت کی آئی تھی، جس کو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے جگہ دی ہے، اور وہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ کوئی بلا نیت کے اگر کوئی کام کرے گا، مثلا صبح سے شام تک کوئی یہ کہے کہ میں موٹا ہو گیا ہوں، مجھے ڈائٹنگ کرنی ہے، اپنے جسم کو پتلا کرنا ہے، اور وہ صبح صادق سے سورج کے غروب ہونے تک نہ کچھ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اپنی وائف سے ملاقات کرتا ہے، اور اسی طرح اس نے پورا دن گزار دیا، تو کوئی نہیں کہے گا کہ اس کا روزہ ہوا، کیونکہ اس نے روزے کی نیت نہیں کی۔ اسی کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سب سے پہلے ذکر فرمایا کہ کوئی بھی عمل کرے تو اپنی نیت کی پہلے تصریح کرتے ہیں کہ ہم کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، دکھاوا نہیں، نام و نمود نہیں، شہرت نہیں، یا اس سے کوئی ذاتی مفاد نہیں، یا بعد میں ان کو دیکھا یا ان پر احسان کر کے بعد میں احسان جتلانا نہیں، تکلیف دینا نہیں۔ اگر احسان کر کے پھر احسان کو جتلاتا ہے، یا کسی پر ہم نے احسان کیا اور بعد میں اس سے کوئی غلطی ہو گئی اور پھر ہم اس کو تکلیف دے رہے ہیں، تو ہماری ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، گر جائیں گی۔ دوسری حدیث حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کے لیے وصیت فرمائی، وہ ہے من حسن اسلامی ترک ما لا یعنی۔ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے بحیثیت مسلمان کہ لایانی اور بیکار کاموں کو چھوڑ دیا جائے۔ صبح سے شام اور شام سے پھر صبح ہم جو وقت گزارتے ہیں اس میں ہم غور کریں کہ کتنے ہمارے کام ہیں جو لایانی کے معنی ہے فضول، کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیاوی اعتبار سے نہ اخروی اعتبار سے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا کہ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے ترک ما لا یعنی کہ فضول کاموں کو چھوڑ دو۔ اس میں اوقات کی قدر بتائی گئی ہے کہ ہم اپنے اوقات کو کس طرح قیمتی بنا سکتے ہیں۔ آج ہماری حالت میں حیث القوم ایسی ہے
سب سے زیادہ وقت کی بربادی کر رہے ہیں۔ من حیث کوئی نوجوان ہے، اس سے پوچھیں کہ کیا کر رہے ہو تو وہ کہے گا کہ میں ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ ہم ٹائم پاس نہیں کر رہے ہوتے ہیں، خود اپنی زندگی کو پاس کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس بندے سے بتا دیا جائے کہ کوئی اللہ والے بتا دیں کہ میرے دل میں یہ الہام ہوا ہے کہ تمہاری زندگی سے 4 سال 5 سال کم کر دیے گئے، وہ کتنا بے چین ہوگا، کتنا پریشان ہوگا، کتنا روئے گا کہ میری زندگی سے 5-6 سال کم کر دیے گئے۔ لیکن اگر دل پر ہاتھ رکھ کے ہم سوچیں کہ انہی اوقات کو بنا کسی کے بتائے ہوئے اگر ہم اپنی زندگی کا حساب لگائیں تو فضول کاموں میں 15 سال 20 سال ہم لگا دیتے ہیں، جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ ہمارے اکابر و اسلاف نے ہم کو وقت کو قیمتی بنانے کے لیے درس دیا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس سے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ایک خالی وقت اور دوسری صحت۔ خالی اوقات کو ہم غفلت میں اور بیکاری میں لگا دیتے ہیں۔ حضرت ابن قیس رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے، انہوں نے اپنی زندگی کا اور اپنے دن رات کا شیڈول بنایا ہوا تھا۔ اور متعینہ وقت پر وہ احادیث لکھ رہے تھے، کیونکہ وہ دور تھا احادیث جمع کرنے کا، صحیح احادیثوں کو جمع کیا جائے۔ کتابی شکل اس وقت نہیں تھی۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 200 یا 250 بعد کتابی شکل دی ہے۔ اس سے پہلے کا دور جو ہے وہ احادیث جمع کرنے کا، لوگ ملاوٹیں کر رہے تھے اس میں۔ تو ابن قیس رحمہ اللہ جو احادیث لکھ رہے تھے، ان سے کسی کو ایک سائل آیا اور کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، کچھ وقت درکار ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم سورج کو جتنی دیر روک سکتے ہو روکو، میں اتنی دیر تمہاری بات سنوں گا۔ اللہ والوں کے نزدیک وقت کی قدر تھی۔ حضرت ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا واقعہ کس نے نہیں سنا؟ بہت بڑے محدث اور بہت بڑے مصنف گزرے ہیں، تو ان کی قربانیاں ایسی ہیں کہ اگر پڑھی جائے تو ہر سطر پر ہمارے آنسو گرے۔ حضرت ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دور میں جب وہ کتابیں لکھ رہے تھے تو ایک حسد کرنے والا اور حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے جلنے والا حکومت میں آ گیا اور اس نے پابندیاں لگانی شروع کر دی۔ حضرت ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو قید کر کے کنویں میں ڈال دیا کہ تم یہ فتوے بتانا اور مسائل بتانا اور کتابیں لکھنا چھوڑ دو، جو ہم کہتے ہیں اسی پر عمل کرو، ہمارے منچاہا تم فتوے دو، ہم جیسے فتوے چاہیں ویسے تم فتوے دو۔ وہ اللہ والے تھے، وہ بکنے والے نہیں تھے۔ جب کنویں میں بند کر دیا تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم قلم اور کاپی میں نوٹ بک اور دوا جسے انک کہتے ہیں یا روشنائی وہ مجھے لا کر دے دو۔ ان کے شاگردوں نے وہاں پہنچا دیا، ان کی ایک ضخیم کتاب تیار ہو گئی کنویں میں قید ہو کر۔ جب وہ شائع ہوئی اور اس حسد کرنے والے حاکم کو پتہ چلا تو اس نے قلم اور دوات اور کاپی لے جانے پر بھی پابندی لگا دی
اور اسی حالت میں کنویں کے اندر حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وفات پائے ہیں۔ ان کی وفات کے بعد پھر ان کی ایک کتاب شائع ہوئی، دنیا سے جا چکے ہو، دنیا سے پردہ فرما چکے، انتقال کر چکے ہیں، پھر ان کی ایک کتاب شائع ہوئی۔ اس حسد کرنے والے کو، حاکم کو پتہ چلا کہ پھر ایک کتاب شائع ہوئی ہے، پبلش ہوئی ہے۔ اس نے پتہ لگایا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ انتقال کے بعد ان کی کتاب پبلش ہوئی۔ تو معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ جس کنویں میں قید تھے اور جو پولیس والے یا نگران وہاں متعین تھے، ان کو منت اور سماجت کر کے کہا کہ تم میرے لیے کوئلہ لا کر دے دو، اور ہمیشہ تم میرے لیے جب تک میں ہوں کوئلے کا انتظام کر دو۔ چنانچہ اس نے چھپ کر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے لیے کوئلے کا انتظام کر دیا۔ اس کوئلے کے ذریعے دیواروں پر انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے شاگرد کنویں میں اترے تو دیکھے پوری کتاب تیار ہے اور وصیت کی ہوئی ہے کہ اس کتاب کو میرے انتقال کے بعد شائع کر دینا۔ ایسے اللہ والے لوگ سے ہمارے اکابر تھے کہ اپنے اوقات کو قیمتی بناتے تھے۔ اس لیے شریعت میں بتلایا اور اللہ والے بتلاتے ہیں الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت جو ہے وہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، گولڈ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں۔ ان کو پتہ چلا کہ ایک فضل نامی محدث ہے، یعنی حدیث محدث کہتے ہیں حدیث جمع کرنے والے اور بیان کرنے والے۔ ان کے پاس ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، تو وہ ان کے پاس گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ سنا ہے آپ کے پاس ایک حدیث ہے، وہ مجھے بتلا دیں، میں لکھ لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ حدیث کہا کہ میں کتاب لے کر آتا ہوں جہاں پر میں لکھا ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ کو یاد ہے؟ انہوں نے کہا یاد ہے۔ انہوں نے کہا یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے کہا کہ بڑے محدث ہیں، انہوں نے کہا کپڑے پکڑ کے روکا کہ آپ اندر مت جائیے، پہلے مجھے لکھوا دیجیے۔ کیا معلوم آپ اندر گئے اور میری روح پرواز کر گئی۔ اس طرح وہ اللہ والے وقت کو قیمتی بناتے ہیں۔ تو ہمیں بھی تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے سے دوسری کیا وصیت کی، دوسری حدیث بیان کی کہ من حسن الاسلام بالمرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم مسلمان ہو تو لا یعنی اور فضول کاموں میں وقت کو برباد مت کرو، فضول کاموں کو چھوڑو۔ اس کا اندازہ اس وقت ہوگا کہ ہم نے کتنا وقت برباد کیا جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ تیسری حدیث، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے سے کہا 5 لاکھ احادیث میں سے یہ تیسری حدیث ہے، تمہارے لیے میں نے لکھا ہے اور وصیت کرتا ہوں کہ اس پہ عمل کرنا۔ تیسری حدیث انہوں نے بیان کی کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ شریعت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، یہ حلال چیزیں بھی واضح کر دی گئی ہے شریعت کے اندر کہ کون کون سی چیزیں حلال ہے، اور حرام چیزیں بھی واضح کر دی گئی ہے شریعت میں کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وبینہما مشتبہات، ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جس میں تردد ہوتا ہے، جس میں شکوک و شبہات ہو سکتے ہیں۔ تو جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، وہ مشتبہات چیزوں کو جس کے اندر ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ آیا یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، اس پر عمل ہی نہیں کرتے۔ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، متقی لوگ ہوتے ہیں، ان کی علامت احادیث میں بتائی گئی ہے کہ وہ جس میں شک ہوتا ہے، ڈاؤٹ ہوتا ہے، اس پہ وہ عمل نہیں کرتے۔ آج ہمارے اعمال کیسے ہیں ہم دیکھیں،
کتنی چیزیں ہیں جس میں شکوک و شبہات ہیں، بلکہ یقین کی طرف علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ وہ چیز حرام ہے، لیکن ہم عمل نہیں کرتے۔ ہیوی ڈپازٹ پہ ہم گھر لے رہے ہیں، آیا اس میں کون سی چیز حلال ہے اور کیا حرام ہے، ہم اس کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کر رہے۔ لون پہ گاڑی لے رہے، اس میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے اس کی پرواہ نہیں کرنا۔ لون پہ گھر خرید رہے ہیں یا بچی کی شادی کے لیے لون لے رہے ہیں بینک سے، اس میں کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے اس کی ہم ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کر رہے۔ تجارت ہے، بزنس ہے، بزنس کے اندر آپ نے مان لگایا ہے اور دوسرے کی محنت ہے، دونوں مل کے بزنس کر رہے ہیں، کس کا کتنا منافع ہوگا، اور اگر منافع ہوا تو کس کا کتنا حصہ ہوگا، اور اگر نقصان ہوا تو آیا دونوں کا نقصان ہوگا یا صرف جو محنت کر رہا ہے اس کا نقصان ہوگا، اس کی ہم پرواہ نہیں کر رہے۔ شریعت میں حلال واضح ہے، کھلا کھلا بتا دیا گیا ہے کہ یہ چیزیں حلال ہیں، اور حرام کو بھی کھلا کھلا بتا دیا گیا ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں، ان پر ہم تقویٰ والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان پر نہیں عمل کرتے، یعنی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہم اس کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کر رہے ہیں اور سود کی لین دین کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لقمہ سود کا کھانا ایسا ہے گویا اپنی ماں سے 70 مرتبہ منہ کالا کرنا ہے۔ بینک میں سود کے پیسے آئے اس کو ہم اپنے اوپر استعمال کر رہے ہیں، آج ہم کما رہے ہیں، ہم کو یہ بھی نہیں پتا ہے، ہم کوشش بھی نہیں کرتے ہیں کہ آیا ہم نے کھایا اور اپنے بیوی بچوں کو جو کھلایا وہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 30 کی حدیث اپنے بیٹے کے لیے وصیت کہ الحلال بین والحرام بین، بیٹے شریعت میں حلال اور حرام واضح طور پہ بتا دی گئی ہے، اور جو مشتبہ چیزیں ہیں جس میں تمہیں شک لگے اس پہ عمل نہیں کرنا، تمہاری زندگی سنور جائے۔ تو یہ تیسری حدیث اپنے بیٹے کو وصیت کی 5 لاکھ احادیث میں سے۔ چوتھی احادیث حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا اپنے بیٹے سے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تو اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا، مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے، وہ اپنے بھائیوں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو سامنے والا معاف کر دے، ہم بھی اپنے اندر معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ اگر ہماری طرف ہمارے لیے کوئی درگزر کرتا ہے تو ہم بھی اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہم بھی دوسروں کو درگزر کریں گے۔ ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ لوگ مجھ سے اچھا گمان رکھیں، ہم کو بھی یہ پسند کرنا ہے کہ ہم بھی لوگوں کے ساتھ اچھا گمان رکھیں۔ اگر کوئی بھائی فجر میں نہیں ہے ہم یہ گمان رکھیں کہ ہو سکتا ہے طبیعت خراب ہوگی یا نہانے کا تقاضا ہو، یہ اچھا گمان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ اس وقت تک کامل ایمان والا وہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو چیزیں اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے نہ پسند کرے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کو کوئی دھوکہ دے، تجارت میں، بزنس میں ہم بھی نہیں سوچنا کہ ہم کسی کو دھوکہ دیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم پریشان حال زندگی گزاریں، ہم بھی یہ سوچیں کہ ہماری وجہ سے کوئی پریشان حال نہ رہے، کوئی مجبور نہ رہے۔ یہ حدیث حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے سے بیان فرمائی۔ اور
چوتھی احادیث، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے سے کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، چوتھی پانچویں احادیث ہے۔ 5 لاکھ احادیث میں سے میں تمہارے لیے 5ویں حدیث وصیت کرتا ہوں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ المسلم، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زبان کا ذکر فرمایا، کیونکہ انسان ہر وقت کسی کا دامن پکڑ کے مار نہیں سکتا ہے، لیکن زبان سے وہ اس کو تکلیف دے سکتا ہے۔ زبان سے گھر میں بھی رہ کے فون کر کے تکلیف دے سکتا ہے۔ بھائی کا رشتہ ہے، مل جل کے ایک پیٹ میں پرورش پائے، ایک گود میں کھیلے، ایک آنگن میں پرورش پائے، لیکن زبان سے کوئی بات کہی اور رشتہ ٹوٹ گیا۔ جو رشتہ تلوار نہیں کاٹ سکتا تھا، زبان کاٹ دی۔ بہنوں سے بدزن ہے، بھائیوں سے لڑائی ہے، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی اس کا ذکر فرمایا، زبان کا، اس کے بعد فرمایا ہاتھ، کہ سچا پکا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی